عزیزان من ذرا توجہ سے سنیے گا اگر لفظ کہ یہ سارا کچھ تم کیوں چاہتے ہو ایسا کرنا، کیوں اس کا مطالبہ کرتے ہو، کیوں یہ روش اختیار کرتے ہو، کاہے کے لیے یہ کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہوا تم نے اس اوف، بڑی دکھتی ہوئی رگ پکڑی گئی، سارا دھندا یہ معاش کا ہے۔ یہ جو تم اپنے فرقے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، ہے کیا بات جناب؟ اس محلے کے اندر ایک مسجد، اس مسجد کے اندر فلاں حنفی قسم کے امام وہ امامت کرا رہے ہیں سر، دوسرے عقیدے کا کوئی آ گیا، انہی کے ہاں کا بریلوی حنفی وہ آ گیا، اب وہ اس مسجد کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی قسم کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کیا کرے؟ تعلیم یہ دی جاتی ہے 9-10 سال عزیزان من ان طالب علموں کے ان دارالعلوموں کے اندر بس ہو جاتے ہیں، 9-10 سال۔ اس کے بعد جب یہ باہر نکلتی ہیں تو یہ تو چھوڑیے کہ دین کا وہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن تو اس نصاب میں ہے نہیں نا۔ ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا کسی کو۔ یہ کوئی طنز و مذاق کی بات نہیں میں کہہ رہا، زندگی کی ایک عملی حقیقت ہے۔ کیا کرے گا یہ؟ سانپ کے بچے تو ہیں نہیں، مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ وہ ایک مسجد تھی، اس میں وہ بیٹھا ہوا، اس کا رزق وہاں لگا ہوا، یہ کیا کرے وہاں؟ پھر یہ وہاں کہے گا ان کو کہ یہ جو نماز تمہیں پڑھا رہا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، باطل ہو رہی ہیں تمہاری نمازیں، صحیح نماز جو ہے وہ میرا فرقہ پڑھائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک الگ جماعت ہو، اور ضروری ہے کہ الگ مسجد ہو، ضروری ہے الگ امام ہو۔ اب اس کی روٹی اسی صورت میں وہاں لگ سکتی ہے کہ یہ اس مسجد سے الگ مسجد بنائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس خطے کے اندر اتنا ہی جو اب پاکستان ہے، اس میں کتنی مساجد، کتنے دارالعلوم، کتنے مکاتب تھے، ذرا گن کے دیکھو تو، اور آج ذرا دیکھو تو صحیح گن، رہنے کے اتنے گھر نہیں جتنے یہ مسجدیں مکتب بن گیا۔ کیوں؟ ہر سال کم از کم انہی کی گنتی کے مطابق 9-10 ہزار نکلتا ہے طالب علم اس میں سے۔ کوئی کاروبار نہیں جانتا، کوئی دھندا نہیں جانتا، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہ پہلی بات کہی تھی کہ جتنے ہم لوگ وہاں سے پناہ گزین جن کو کہا کرتے تھے، وہاں سے یورش کر کے ادھر آئے ہیں، ہجوم کر کے جو آئے ہیں، یہاں ایسے ایسے وسائل موجود ہیں کہ ان کو دے دیے جائیں گے تو کچھ دقتیں تو ہوگی، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد یہ محنت مشقت کر کے اپنی اپنی جگہ یہ پاؤں ٹکا لیں گے، ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے یہ ممکن نہیں، اور وہ ہے یہ علماء حضرات کا گروہ۔ یہاں جو آئے ہیں تو جتنی مساجد ہیں ان میں تو پہلے سے موجود ہیں ائمہ خطیب، وہ تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے جو پرستش گاہیں ہیں، مندر ہیں، گرجے ہیں، وہ الاٹ کر نہیں سکتے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میں نے یہ تردید کی تھی کہ ان کے لیے باعزت روٹی کا انتظام کیجیے، اور آئندہ کے لیے نجی طور پر یہ جو کچھ بن کے نکلتے ہیں اس کو ختم کر دیجیے، ورنہ مستقل مصیبت رہے گی اقتصادی طور پہ بھی آپ کے ہاں، اور اقتصادی نہیں ہوگی، یہ سیاسی مشکل ہوگی۔ میں نے یہ آ کے یہاں یہ چیز کہی تھی، کون سنتا ہے؟ آج اندازہ لگا لیجئے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کے ہاں۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ میں نے کہا فرقہ تو بنا ہی اس طرح سے کہ پھسلے، مداہنت، قرآن کے اٹل مقام سے تھوڑا سا پھسلے گا تو ایک نیا فرقہ بنے گا نا۔ وہ ادھر کو پھسلا، یہ ادھر کو پھسلا، وہ ادھر کو پھسلا۔ مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہتا ہے کہ
قرآن کو ذریعہ رزق بنا رہے ہو اور اس میں مداہنت برت کے پھر یہ ان چیزوں کو کر رہے ہو، یہ چیز ایمان نہیں۔ انکم تکذبون، زبان سے مان رہے ہو، عملاً جھٹلا رہے ہو قرآن کو۔ قرآن کو ماننے کے مدعی اگر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عزیزان ایمان، اس سے بڑی تکذیب نہیں قرآن کی، وہ فرقے کو شرک قرار دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر فرقہ قرآن کے مطابق ہے، اس سے بڑی تکذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اس کو بھی تائید کرتا ہے، اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، نچا رہا ہے ان کو، تو کہنے لگے یہ قرآن ہے۔ قرآن کی تکذیب ہے یہ جو تم کر رہے ہو۔ ستاروں کی دنیا میں یہ تکذیب نہیں تم پاؤ گے۔ قسم ہے مجھے ان ستاروں کے آسمان کی، اس میں یہ تکذیب نہیں، اس لیے کہ وہاں مداہنت نہیں ہے، وہاں فرقے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔